ہم ایک ساحلی قہوہ خانے میں بیٹھے تھے۔ شدید سردیوں کی قہر والی رات تھی۔ آتش دان میں آگ دہک رہی تھی۔ جلتی ہوئی لکڑیوں سے نیلا نیلا دھواں الفاٹے رہا تھا۔ آگ سے اٹھنے والے آتشی رنگ ہمارے چہروں پر بھی رقصاں تھے۔ ہم سب ملاح تھے، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی ادھیڑ عمر کا تھا۔ ساحل پر 3 بحری جہاز لنگر انداز تھے، جنہیں اب تک اگلی منزل کی طرف چل دینا چاہیے تھا۔ ساحلی مزدوروں کی ہڑتال کی وجہ سے ہم یہاں پھنس گئے تھے۔ کیوں نون غوننا کہ جب تک مزدور جہازوں پہ لدا سامان آتار، ہمارا آگے جانا ممکن نہیں تھا۔ یوں ہمارا زیادہ وقت قہوہ خانوں میں داستانیں سنتے سناتے گزر رہا تھا۔ آج سب کی نگاہیں ایک بوڑھے ملاح پر جمی تھیں، جس کے خشک ہونٹ کوئی عجیب و غریب داستان کہنے کو مچل رہے تھے۔ ہم یہ داستان سننے کو بے تاب بیٹھے تھے۔ آخر بوڑھے ملاح نے ایک گہری نگاہ ہم سب پر ڈالی، قہوے کا آخری گھونٹ بھرا اور یادوں کی کڑیاں جوڑتے ہوئے بولا، وہ ایسی ہی تاریک، سرداور قہرآلود رات تھی۔ ہمارا جہاز سمندری طوفان میں گنر گیا تھا۔ طوفانی لہروں کے تھپیڑوں میں جہاز کسی کاغذ کی کشتی کی طرح ڈگمگا رہا تھا۔ جہاز کو بچانے کی ہماری سب تدبیریں ناکام ہو گئی تھیں۔ ہم جہاز کو چھوڑنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ زور کا کڑکا ہوا اور جہاز درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بہت سے لوگ سمندر میں جاگرے میں ڈوبتے جہاز کے ایک ستون کا سہارا لیے کھڑا تھا، جو تیزی سے پانی کی تہ میں غرق ہو رہا تھا۔ میں نے قریب ہی پانی میں تیرتی اپنی بندوق جھپٹی۔ اتفاق سے ایک چپو بھی مل گیا۔ میں نے فورائے سمندر میں ایک کشتی پر چھلانگ لگا دی۔ عملے چند اور لوگ بھی ڈوبتے الفابرتی کشتی پر پہنچے۔ کشتی طوفانی لہروں کے رحم وکرم پر نامعلوم منزل کی طرف چل پڑی۔ زندگی اور موت کے اس سفر میں 1 رات اور 1 دن گزر گیا۔ بھوک سے ہمارا بارا حال تھا۔ سمندر کا نمکین پانی پی پی کر ہمارے حلق میں کانٹے سے نکل آئے تھے۔ دوسری رات کا آخری پہر تھا۔ ہم زندگی سے مایوس ہو چکے تھے کہ ہمیں دھندلی سی درختوں کی پرچھائی نظر آئے۔ ہماری الفا مدوہے کے دیے ایک دم سے جگمگا الفاٹ ہے۔ قریب پہنچے تو دیکھا سمندر کے بیچوں بیچ ایک جزیرہ تھا۔ جیسے ہی کشتی کنارے لگی ہم چھلانگیں مار کر اترے اور کشتی کو گھسیٹ کر خشکی پر لے گئے۔ ابھی ہم اندھیرے میں آس پاس کا جائزہ ہی لے رہے تھے کہ کچھ آہٹیں سنائی دیں، پھر کوئی چیز تیزی سے ہمارے سروں کے اوپر سے گزر گئی۔ یہ ایک نیزہ تھا جو ہم سے کچھ دور زمین میں پیوست ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کسی نامعلوم زبان میں ایک نعرہ گونجا۔ ہم جلدی سے زمین پر لیٹ گئے۔ میں نے لیٹے لیٹے ہی آواز کی مست گولی چلا دی۔ ایک چیخ فضا میں گونجی، میں نے دوسری گولی چلائی، پھر تیسری، ایک اور چیخ بلند ہوئی۔ کچھ بھاگتے قدموں کی آوازیں آئیں، پھر سناٹا چیگا۔ کسی وقت چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا۔ ہم محتاط قدموں سے اس طرف بڑھے جس طرف سے ہم پہ حملہ ہوا تھا۔ دیکھا تو وہاں چند قدموں کے نشاں اور خون کے دھبوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ حملہ آور اپنے زخمی ساتھیوں کو لے کر بھاگ گئے تھے۔ ہم آنے والے خطرے سے نپٹنے کے لیے آدیر الفادیر کوئی محفوظ گوشہ تلاش کرنے لگے۔ اتنے میں اچانک نعروں کی آوازیں سنائی دیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں چاروں طرف سے وحشی جنگلیوں نے گھیر لیا۔ وہ سب نیزوں سے مسلح تھے اور وحشیانہ انداز میں نعرے لگا رہے تھے۔ ہمارے پاس سوائے پیچھے ہٹنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک وحشی نے نیزے کی انی سے ہمیں اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ہم سر جھکائے ان کے ساتھ چل پڑے۔ بندوق انہوں نے میرے ہاتھوں سے چھین لی تھی۔ کافی دور تک چلنے کے بعد ہم ایک کھلے میدان میں جا پہنچے، جہاں چھوٹی بڑی بہت سی جھونپڑیاں تھیں۔ ایک بڑی جھونپڑی کے سامنے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی کھڑا تھا۔ ہمیں لانے والوں نے اسے کچھ بتایا۔ اس نے غضبناک نظروں سے ہماری طرف دیکھا اور اپنی زبان میں اپنے ساتھیوں سے کچھ کہتا رہا، جس کا خلاصہ ہمارے ایک ساتھی نے، جو یہ زبان تھوڑی بہت سمجھتا تھا، بتایا کہ وہ دونوں جنگلی جو میری بندوق سے زخمی ہوئے تھے مر چکے ہیں۔ اب ہمارے مستقبل کا فیصلہ سردار صبح کرے گا۔ ہمارے ہاتھ جنگلی بیلوں سے باندھ کر ہمیں ایک جھونپڑی میں دھکیل دیا گیا۔ باہر نیزہ الفاٹی پہرے دار موجود تھے۔ صبح ہوئی تو ہمیں کھانے کو کچھ پھل دیے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں لے جا کر ایک کھلے میدان میں درختوں سے باندھ دیا گیا۔ ایک طرف آگ کا الاؤ روشن تھا، آگ کے گرد کچھ لوگ عجیب سے گیت گا رہے تھے۔ سمجھے یہ الاؤ ہمیں جلانے کے لیے دہکایا گیا ہے، مگر پھر پتہ چلائے ان مرنے والے جنگلیوں کی آخری رسوم ادا کی جا رہی ہے۔ رسوم ادا کرنے کے بعد چند جنگلی ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ ایک جنگلی ہم سے مخاطب ہوا اور کچھ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ ہم نے ان کے 2 ساتھیوں کو مار ڈالا ہے، اس لیے اب ہم بھی مرنے کے تیار ہو جائیں۔ سردار کے حکم سے کل دیوتاؤں کے حضور ہمارے بھینٹ دی جائے گی۔
ये सुनते ही हमारे कदमों तले से जमीन निकल गई और हमारी आंखों के सामने हमारे बीवी, बच्चों, माँ बाप और बहन भाइयों की तस्वीरें घूमने लगीं। फिर हमें झोंपड़ी में बंद कर दिया गया। रात को हमने फैसला किया कि मरना तो एक दिन जरूर है, अपने गिले कटवाने और शोलों में जलकर कोयला बनने से बेहतर है कि यहाँ से भाग निकलें। हम रात गहरी होने का इंतजार करने लगे ताकि पहरेदार जंगली थक कर सो जाएं, आऊंगने लगें तवहुम उन पे काबू पाकर निकल भागे। जाने रात का कौन सा पह था कि हमें ऊँग आने लगी। हमने जागने की बड़ी कोशिश की मगर सब एक एक करके सोते चले गए। फिर जोरदार आंधी के झक्कड़ों से हमारी आंख खिल गई। देखा तो ना वो झोंपड़ियां थीं, ना वो जंगली, ना दरख्त, ना झाड़ियां, रेत का खुला मैदान था जहां हम पड़े थे। हमने पूरा जजीरा छान मारा मगर कोई एक जंगली भी कहीं छिपा हुआ नजर ना आया। जाने वो सब कहाँ गायब हो गए थे, जाने उनका कोई वजूद था भी कि नहीं, वो सब भूत थे। ये ख्याल आते ही हमारे रूंगटे खड़े हो गए। हम अपनी कुश्ती की तरफ भागे। खदिक का शुक्र है किश्ती वहां मौजूद। हम कश्ती में सवार हो गए और कई तक समंदर में भटकते रहे। फिर एक बहरी जहाज वालों ने हमें देख लिया और यूं हम मुहज्जिब दुनिया में पहुंचने में कामयाब हो गए। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।